بسم اللہ الرحمن الرحیم فی حکم الامر والنہی فی ضد ما نسب الیہ. امر اور نہی کا حکم اس کی ضد کے بارے میں جس کی طرف دونوں منسوب ہیں. نور و انوار اگر آپ نے پڑھا ہوگا، وجوہ فاضلہ کی بحث پڑھی ہے، ابھی خرجہ میں ہے. اچھا چلیے، لاک ڈاؤن میں تھا. امر بالشیء یقتضی النہی عن ضدہ، لاک ڈاؤن میں تھا. عبارت دیکھ لیجیے گا، اس میں مجھے زمانہ ہو گیا پڑھے بھی اور شاید پڑھائے بھی، تو توفیقے نے بھی پڑھنے ایک بار. تو اس میں ہے امر بالشیء یقتضی النہی عن ضدہ. بہت آسان بات ہے، مگر نہ جانے کس زبان میں یہ بات کرتے ہیں. سمجھ رہے ہو نا؟ سمجھ نہیں آتا. امر بالشیء، بات اتنی سی ہے، کچھ ہے نہیں اس میں. آپ پڑھ لیجئے گا، وجوہ فاسدہ کی سب سے آخری بحث ہے، سب سے آخری بحث یہی ہے. امر بالشیء اصول الشاشی پڑھی ہے نا؟ ہو سکتا ہے اس میں ہو، میں نے نہیں پڑھی ہے، آپ لوگ دیکھ لیجئے کیا ہو سکتا ہے. امر بالشیء یقتضی النہی عن ضدہ، کسی چیز کا حکم دینا یہ مستلزم ہے اس بات کو کہ اس مامور بہ کی جو ضد ہے وہ کیا ہے؟ ممنوع ہے، منہی عنہ ہے. حکم دیا قیام کا تو قعود کیا ہو گیا؟ ممنوع. حکم دیا قعود کا، قیام کیا ہو گیا؟ ممنوع. ایسے نہی عن الشیء، کسی چیز سے نہی یہ مقتضی ہے کس چیز کو؟ اس کی ضد کے حکم کو، اس کی ضد کے حکم کو. بات ذہن میں آ گئی؟ یہی بات ان کو کہنی ہے. اب ایک چیز یہ رہ جاتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے، حکم دیا کسی شے کا تو جب مطلق ہو، مجرد القرائن ہو تو وجوب پر محمول ہوتا ہے. تو اب ضد جو ہوگا، اگر واجب ہے، فرض ہے اس کا اصلی معنی، تو ضد جو منہی عنہ ہے وہ حرام ہے یا کراہت تحریم کے درجے میں؟ حرام ہے، کراہت تحریم کے درجے میں. کراہت تحریم کا درجہ کم ہے. بات ذہن میں آ گئی؟ اس کے لیے جو ہے دلیل قطعی نہیں درکار ہے. سمجھ رہے ہو؟ اور اس کے لیے حرام قطعی کے لیے، فرض کے لیے دلیل قطعی کا مثبت ہونا نہ ضروری ہے. اور اسی طریقے سے جب کسی شے سے نہی کر دیا تو نہی کا مقتضا کیا ہے؟ تحریم نہ ہے. جیسے امر کا مقتضا کیا ہے؟ فرض. تو فرض کی ضد کیا ہے؟ وہ حرام ہے. تو نہی کا معنی کیا ہے؟ وہ تحریم ہے جو مجرد عن القرائن ہو. اب نہی کی جو ضد ہوگی، بات سمجھ رہے ہیں؟ اب آیا وہ فرض ہے یا واجب ہے؟ ظاہر یہی ہے کہ جب امر کی ضد کراہت تحریم ہے تو نہی کی جو ضد ہے وہ درجے میں کس کے ہے؟ واجب کے ہے. مگر یہ بتا رہے ہیں، سنت کا لفظ آپ نے پڑھا تھا نا، وہ سنت کیا ہے؟ مگر سنت محضہ نہیں، ایسی سنت جو قریب با واجب. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ یہ اس پوری بحث کا حاصل ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آپ دیکھیں جہاں جہاں ہم بتاتے چل رہے ہیں. فصل فی حکم الامر والنہی، امر اور نہی کے حکم کے بیان میں. امر کا حکم تو پڑھ ہی چکے، نہی کا حکم تو پڑھ ہی چکے. امر اور نہی کا حکم فی ضد ما، اس شے کی ضد کے بارے میں. ما نسب الیہ، امر جس کی طرف منسوب ہے، نہی جس کی طرف منسوب ہے، اس کی جو ضد ہے
بات دل میں آ گئی؟ امر کی نسبت جس شے کی طرف کی گئی، نہی کی نسبت جس شے کی طرف کی گئی۔ امر دیا گیا قیام کا، نہی کا حکم دیا گیا زنا سے، کذب سے، فسق سے۔ بات میں آ گئی؟ تو اب امر جس شے کی طرف منسوب ہے، نہی جس شے کی طرف منسوب ہے، اس کی جو ضد ہے اس کے بارے میں حکم کیا ہے؟ اس کا صاف مطلب امر بالشے کی جو ضد ہے، نہی عن الشے کی جو ضد ہے، اس کا حکم کیا ہے وہ بیان کرنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ فرماتے ہیں اختلف العلماء فی ذالک، علماء اصول کا امر اور نہی کی ضد کے بارے میں اختلاف ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کسی نے، میں نے اشارہ کر دیا، کسی نے تحریم کا قول کیا، کسی نے حرام کا قول کیا، کسی نے فرض کا، کسی نے وجوب کا۔ یہ اختلاف انہوں نے ذکر نہیں کیا ہے، نامی آپ پڑھ لیجئے گا، اس میں اچھی تفصیل ہے، آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں علماء اصول کا اس باب میں اختلاف ہے، والمختار عندنا، اور ہمارے نزدیک یعنی خود مصنف کے نزدیک اور قاضی امام ابو زید شمس الائمہ فخر الاسلام بزدوی صدر الاسلام اور ان کے متبعین جو متاخرین اہل اصول ہیں، ان کے نزدیک مختار یہ ہے کیا؟ ان الامر بالشیء یقتضی کراہۃ ضدہ، کسی شے کا آمر نے جب حکم فرما دیا تو اب اس مامور بہ کی جو ضد ہے وہ کیا ہے؟ مکروہ تحریمی۔ یقتضی المراد بالاقتضاء ہا ہنا الاستلزام، اقتضاء سے کیا معنی مراد ہے؟ استلزام، یعنی امر بالشیء یہ مستلزم ہے اس شے کی ضد کے مکروہ تحریمی ہونے کو، مگر کب؟ ایک قید کے ساتھ، یہ مقید ہے، اذا لم یکن الاشتغال بہ اے بالضد مفوتا للمامور بہ۔ یہ قید ہے اس لیے میں بتا رہا ہوں، جب کہ ضد کے اندر اشتغال مامور بہ کو فوت کرنے والا نہ ہو، یعنی اگر ہم ضد کو کرنے لگے تو مامور بہ کیا ہو؟ فوت نہ ہونے والا ہو، تب یہ حکم ہے۔ اس لیے کہ جب ضد میں مشغول ہونے کے وقت مامور بہ فوت ہو جائے تو ایسے وقت میں وہ ضد مکروہ تحریمی نہ ہوگی بلکہ ضد کیا ہو جائے گی؟ حرام۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ اس کی مثال جیسے یوم النحر کا جو روزہ ہے، کس کا؟ یوم النحر کا روزہ یہ حرام ہے اس اعتبار سے کہ رب العالمین نے جو ضیافت کی دعوت دی ہے اس دعوت کو اس نے قبول نہ کیا، اور یہ مباح اس اعتبار سے ہے کہ جب روزہ رکھے گا تو وہ کیا ہے؟ قہر النفس پایا جا رہا ہے۔ آپ غور کریں، یوم النحر کا جو روزہ ہے وہ ممنوع ہے، کیا ہے؟ وہ ممنوع ہے، اور یہ منع آپ پڑھ چکے ہیں۔ یہ منع صرف کراہت تحریم ہی کے درجے میں نہیں بلکہ منع اس قدر شدید ہے کہ یہ ممانعت جو ہے وہ تحریم کے اعلیٰ مقام کے اوپر کیا ہے؟ فائز ہے۔ تو فرماتے ہیں امر بالشیء اپنی ضد کی کراہت کو مستلزم ہے۔ یقتضی کا لفظ کہا، مستلزم ہے، کیا ہے؟ مقتضا ہے، یعنی کراہت تحریم اس کا مقتضا ہے۔ لا ان یکون موجبا لہ او دلیلا علیہ، کیا مطلب؟ نہ یہ کہ امر بالشیء موجب ہے، امر بالشیء مستلزم ہے، کس چیز کو؟ ضد کے مکروہ تحریمی ہونے کو۔ لا ان یکون موجبا، نہ یہ کہ امر بالشیء یہ موجب ہے ضد کے حرام ہونے کو۔ لہو میں ہو کا مرجع، یہ لہا کہتے تو واضح تھا، مگر لہو اے لما ذکر اے من حرمت غل۔ بات سمجھ گئی؟ کیا مطلب؟ یعنی امر بالشیء
اپنی ضد کی کراہت تحریم کو مستلزم ہے، نہ یہ کہ امر بالشیء اس کی اپنی ضد کی کراہت تحریم کا موجب ہے، یعنی کراہت تحریم اس کا موجب نہیں، یہ معنی استلزام ہے، وہ معنی مطابقی اس کا نہیں ہے، موجب نہیں ہے۔ او دلیلاً علیہ، کیا مطلب؟ یعنی امر بالشیء اپنی ضد کے کراہت تحریم کے اوپر یہ دلیل بھی نہیں ہے۔ بات میں آ گئی؟ یہ دو مذہب کی طرف اشارہ کیا۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ امر بالشیء یہ اپنی ضد کی کراہت تحریم کا موجب ہے، بعض نے یہ کہا امر بالشیء یہ ضد کے مکروہ تحریمی ہونے کی دلیل ہے۔ تو فرماتے ہیں نہ دلیل ہے نہ موجب ہے، بلکہ امر بالشیء یہ مستلزم ہے، کہ اس کا معنی استلزامی ہے، معنی لازم اس کا ہے، اس کا مدلول مطابقی نہیں ہے۔ کیوں یہ مستلزم ہے، موجب نہیں، دلیل نہیں؟ فرماتے لِأَنَّهُ سَاكِتٌ عَنْ غَيْرِهِ، عامر نے جس شے کا حکم دے دیا گویا اب امر اسی کا موجب ہے، اور امر اسی کے اوپر وہ دلالت کر رہا ہے، وہی معمول بھی اس کا موجب بنے گا، وہی اس کا مدلول بنے گا۔ لیکن جس ضد سے سکوت فرمایا عامل نے، تو اس کا موجب وہ کیسے بن سکتا ہے اور کیسے وہ اس کا مدلول بن سکتا ہے؟ فرماتے لِأَنَّهُ سَاكِتٌ عَنْ غَيْرِهِ، اس لیے کہ امر بالشیء معمول بھی، یعنی لِأَنَّهُ سَاكِتٌ عَنْ غَيْرِهِ امر بالشیء جس شے کا حکم دیا گیا ہے اس شے کے علاوہ سے وہ کیا ہے؟ ساکت ہے۔ اس لیے کہ امر بالشیء شے معمول بھی کے علاوہ سے ساکت ہے، تو جب ساکت ہو گئی تو اب یہاں پر گویا ضد سے گویا وہ نئے حقیقت کے اعتبار سے نہ ہوئی، اور نہ ہی اس کا معنی التزامی ہوا، بلکہ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہیں گے کہ عامر کے حکم کا، عامر کے امر کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس معمول بھی کے اوپر عمل نہ کرے، اس کی ضد کے اوپر وہ عمل کرے، تو اس کا عاصی ہونا نہ لازم آئے گا۔ یہ عاصم ہونا لازم کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ عامر کے حکم سے اس نے کیا کی ہے؟ سرتابی کی ہے۔ تو فرماتے ہیں لِأَنَّهُ سَاكِتٌ عَنْ غَيْرِهِ امر بالشیء اپنے غیر سے وہ ساکت ہے۔ جب وہ غیر سے ساکت ہے تو یہ نہ یعنی ضد نہیں، اور نہ ہی وہ اس کا معنی متضمن ہے۔ وَلَكِنَّهُ يَثْبُتُ بِهِ حُرْمَةُ الضِّدِّ، سوال یہ پیدا ہوتا ہے امر بالشیء جب وہ ضد سے ساکت ہے، اس سے خاموش ہے، اس بارے میں کچھ وارد نہیں ہے، تو کیسے ضد کی حرمت ثابت ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں لَكِنَّهُ يَثْبُتُ بِهِ حُرْمَةُ الضِّدِّ، لیکن سکوت کے باوجود امر بالشیء سے اس شے کی ضد کی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ ضرورت حکم الامر، عامل کے امر کے حکم کی ضرورت کی وجہ سے۔ کیا مطلب؟ یعنی عامر نے جب کسی شے کا حکم دیا تو حکم کا مطلب یہ ہے کہ جس شے کا حکم دیا اسی شے کا تحقق ہو، اسی شے کا ثبوت اور وجود ہو، اور اس کی ضد جو ہے وہ اصالتاً معدوم اور منتفی۔ فرماتے ہیں عامل کے حکم کی ضرورت کی وجہ سے امر بالشیء سے ضد کی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ والثابت بهذا الطریق یکون ثابتا بطریق الاقتضاء، اور کیجیے گا عبارت پر، فرماتے ہیں کہ یثبت به حرمت الضد ضرورتاً، امر بالشیء سے ضد کی جو حرمت ہے وہ حرمت ضروریہ ہے۔ کیا ہے؟ حرمت ضروریہ ہے، اور جو چیز ضرورتاً ثابت ہوتی ہے بقدر ضرورت ثابت ہوتی ہے۔ ضرورت جب کراہت تحریم سے پوری ہو جاتی ہے تو حرمت جو اعلیٰ درجہ ہے اس کی طرف انتقال کی کیا حاجت ہے؟ فرماتے ہیں الضرورت
تو تقدروا بقدرها، ضرورت بقدر ضرورت ہے. جب ضرورت کراہت تحریم سے پوری ہو جاتی ہے تو اس سے اعلیٰ درجے کی جو حرمت ہے اس کی طرف انتقال کی حاجت نہیں. فرماتے ہیں والثابت بہذا الطریق، اور ضرورت کے طریقے پر جو حرمت ثابت ہے، فرماتے ہیں یکون ثابتا بطریق الاقتضاء، یہ بطریق اقتضاء ثابت ہے، بطریق دلالت ثابت نہیں. والضرورت تندفع بالادنى وهي الکراہہ فلا يثبت الحرمہ، ضرورت جب ادنا کے ذریعے یعنی کراہت تحریم کے ذریعے پوری ہو جاتی ہے تو اب یہاں پر حرمت جو اعلیٰ ہے وہ ثابت نہ ہوگی. فائدۃ ھذا الاصل، اس اصل کا فائدہ کہ امر بالشیء اپنی ضد کی کراہت کو مستلزم ہے، اس اصل کا فائدہ یہ ہے ان التحریم لما لم یکن مقصودا بالامر، عامر نے جب کسی شے کا حکم دیا تو اس امر سے ضد کا حرام کرنا مقصود نہیں ہے. مقصود یہاں پر کیا ہے؟ جس شے کا حکم دیا اسی معمول بھی کا بجا لانا، اسی کا ادا کر لینا، اسی کا امتثال، یہی تو یہاں پر مقصود ہے. اس اصل کا فائدہ یہ ہے ان التحریم لما لم یکن مقصودا بالامر، کہ امر سے جب تحریم مقصود ہے نہیں، لم یعتبر، تو اب اس تحریم کا اعتبار نہ کیا جائے گا الا من حیث انہ یفوت الامر، مگر اس اعتبار سے کہ وہ امر کو کیا کر دے؟ فوت کر دے. میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ اگر امر کو مامور بھی اگر فوت ہو جائے ضد میں مشغول ہونے کی وجہ سے تو وہ ضد حرام ہو جائے گا. وہ فرماتے ہیں تحریم جب امر سے مقصود نہیں ہے تو تحریم کا اعتبار نہ کیا جائے گا مگر اس حیثیت سے کہ وہ امر کو کیا کر دے؟ فوت کر دے. فَإِذَا لَمْ يُفَوِّتْهُ، تو جب اس نے امر کو فوت نہ کیا یعنی ضد میں مشغول ہونے سے جب معمول بھی فوت نہ ہوا، کانا مکروہن، تو ضد صرف اور صرف مکروہ ہی، حرام نہ ہوئی. اس کی مثال کل امر بالقیام، جیسے سجدہ ثانیہ سے پہلی رکعت میں سجدہ ثانیہ سے سر اٹھانے کے بعد حکم ہے کہ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاؤ. فرماتے ہیں کل امر بالقیام، جیسا کہ پہلی رکعت میں سجدہ ثانیہ سے سر اٹھانے کے بعد قیام کا جو حکم ہے، یہ امر بالقیام لیس بنہی عن القعود، یہ امر بالقیام یہ قعود سے نہیں ہے. قیام کی ضد قعود نہ ہے، قیام کی ضد کیا ہے؟ قعود نہ ہے. یہ امر بالقیام لیس بنہی عن القعود قصدا، کیا مطلب؟ یعنی شارع نے قیام کا حکم دیا تو یہ قیام کا حکم جو ہے قعود سے قصدا نہیں ہے. لیس بنہی عن القعود قصدا، یہاں پر قعود سے قصدا نہیں ہے. حتی اذا قعد ثم قام، یہاں تک کہ اگر کوئی نمازی بیٹھ گیا ثم قام، پھر قعود کے بعد کھڑا ہوا، لا تفسد صلاته، تو اس کی نماز فاسد اور باطل نہ ہوگی اس قعود کی وجہ سے، اس لیے کہ اس قعود کی وجہ سے مامور بھی فوت نہ ہوا، کیونکہ اس کے بعد اس نے قیام کیا کہ نہیں قیام کیا، یہ مفوت نہ ہوا مامور بھی کا، اس میں اشتغال کی وجہ سے مامور بھی فوت نہ ہوا، زیادہ سے زیادہ مامور بھی کی ادائیگی میں تاخیر نہ لازم آئی. فرماتے ہیں اس لیے کہ اس قعود کی وجہ سے مامور بھی فوت نہ ہوا، جب قعود کے بعد اس نے رکعت ثانیہ کا قیام کر لیا. لیکنہ یکرہ، لیکن یہ قعود بہرحال کیا ہے؟ مکروہ ہے، اس لیے کہ اگرچہ مامور بھی فوت نہ ہوا قعود کے بعد قیام کر لینے سے، لیکن مامور بھی کے اندر کیا ہوئی؟ تاخیر ہو گئی. سمجھ رہے ہیں کیا ہو گئی؟ فوری اس کی تعمیل نہ ہوئی. فوالا هذا القول، اب جب امر کے بارے میں آپ سمجھ گئے
تو اس کی ضد نئے ہے۔ فرماتے والا هذا القول يحتمل ان يكون النهي مقتضيا في ضده اثبات سنة تكون في القوة كالواجب، اور اس اصل پر یا اس قول پر کہ امر بالشیء اپنی ضد کی کراہت کو مستلزم ہے، فرماتے ہیں یہ احتمال ہے کہ نہی عن الشیء یہ مقتضی ہو اپنی ضد کے اندر، کس کے اندر؟ اپنی ضد کے اندر، یعنی منہی عنہ کی جو ضد ہے اس ضد کے اندر ایسی سنت کے اس بات کو مستلزم ہو جو سنت قوت کے اندر واجب کی طرح ہو، جس طرح امر بالشیء مامور بھی کی ضد کے اندر کراہت کے اس بات کا کیا ہے؟ مقتضی ہے، تاکہ دونوں میں تقابل کیا رہے؟ تقابل برابر رہے۔ یہاں پر کراہت تحریم اور یہاں پر کیا ہے؟ وہ ایسی سنت جو درجے میں کس کے ہے؟ واجب۔ تو واجب کا مقابل کیا ہے؟ کراہت تحریم۔ جس دلیل سے کراہت تحریم ثابت ہوتی ہے، یعنی جس درجے کی دلیل سے، اسی درجے کی دلیل سے وجوب کا حکم بھی کیا ہوتا ہے؟ ثابت ہوتا ہے۔ کہیں آپ پڑھیں گے، میں نے نور العزا کے حاشیے میں یہاں پر فرض وغیرہ کہ فرض کس سے ثابت ہوتا ہے، واجب کس سے ثابت ہوتا ہے، ندب کس سے ثابت ہوتا ہے، کراہت تحریم کس سے ثابت ہوتی ہے، کئی مقام پر میں نے تحتاوی اور رد المختار کے حوالے سے اس کی توضیح کر دی ہے۔ آپ چاہے شامی دیکھ لیں چاہے اسی کو دیکھ لیں، تو اس میں اس بات کو بتایا گیا کہ کس درجے کی دلیل سے کون سا حکم ثابت ہوتا ہے۔ وَلِهَذَا قُلْنَا، اور اسی بنیاد پر ہم نے کہا، کس بنیاد پر؟ کہ نہ جو ہے اپنے ضد کے اندر ایسی سنت کے اس بات کو مستلزم ہے جو مثل واجب ہے، ان المحرم لما نہیا، کہ محرم کو جب سلا ہوا کپڑا پہننے سے منع فرما دیا گیا کہ لا يلبس القمیص ولا العمائم ولا السرابیلات ولا البرانس ولا الخفاف۔ سمجھ گئے؟ سرکار نے فرمایا جب سلا ہوا کپڑا پہننے سے منع فرما دیا گیا، کان من السنہ لبس الازار والرداء، تو اس کے لیے مسنون یہ ہے، اس کے لیے مسنون یہ ہے کہ وہ ازار اور چادر کو اپنے بدن کے اوپر ڈال لے، اس لیے کہ جب سلا ہوا کپڑا پہننے سے منع کر دیا گیا تو گویا اس کو حکم دیا گیا کہ بے سلا ہوا کپڑا پہنے، اور چادر اور ازار یہ غیر مخیط کے درجے میں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اب ایسی صورت میں ان دونوں کا پہننا یہ کیا کہلائے گا؟ سنت کہلائے گا، اقتضاءً، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی وہ حدیث جس میں نئے ہے یہ اس کی سنت ہونے کو مقتضی ہے، مگر ایسی سنت ہے جو سنت مؤکدہ، جو قریب بواجب۔